نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اس سے پہلے ہم یہ بات کر رہے تھے کہ رسول پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حلیمہ بنت ابی ذؤیب جنہیں حلیمہ سعدیہ کے نام سے پکارا جاتا تھا، جب انہوں نے آقا علیہ السلام کو اپنی گود میں لیا تو اللہ پاک نے رسول پاک علیہ السلام کی برکت سے ان کو کون کون سے معجزات دکھائے، کون کون سے معجزے اللہ پاک نے ان کو دکھائے۔ آج ہم لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ رسول پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے بھائی اور کتنی بہنیں تھیں۔ تو سب سے پہلے تو آپ لوگوں کو یہ کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ آقا علیہ السلام کے اپنا کوئی سگا بھائی اور کوئی سگی بہن نہیں تھی۔ آقا علیہ السلام اپنے ماں باپ کے اکیلے بیٹے تھے۔ وہ جو بھائی اور بہنیں تھیں وہ رضائی بھائی اور رضائی بہنیں تھیں۔ اور میں نے آپ لوگوں کو یہ بتایا تھا کہ رسول پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو والد تھے عبداللہ بن عبد المطلب، وہ آقا علیہ السلام کی پیدائش سے کچھ ماہ پہلے، کچھ منتھ پہلے مدینہ منورہ گئے تھے، اور وہاں پر جا کر ان کو بخار ہوا تھا اور وہیں وہ فوت ہو گئے تھے، اور وہیں پر ان کو دفن کر دیا گیا تھا۔ اور آقا علیہ السلام کی پیدائش کے بعد آپ کی جو والدہ تھیں انہوں نے شادی نہیں کی تھی، اور جب آقا علیہ السلام کی عمر تقریباً 6 سال تھی اس وقت آپ کی جو والدہ تھیں آمنہ بنت وہب وہ بھی فوت ہو چکی تھیں، وہ بھی انتقال کر چکی تھیں۔ آقا علیہ السلام اپنے ماں باپ کے اکیلے بیٹے تھے، لیکن آقا علیہ السلام کے 3 رضائی بھائی تھے اور 2 رضائی بہنیں تھیں۔ تو رضائی بھائی کس طرح تھے کہ حلیمہ سعدیہ جو تھیں ان کے اپنے سگے 3 بچے تھے، 2 ان کی بیٹیاں تھیں اور 1 ان کا بیٹا تھا۔ بیٹے کا نام تھا عبداللہ، اور جو 2 بیٹیاں تھیں ان میں سے ایک کا نام تھا انیسہ اور دوسری بیٹی کا نام تھا شیمہ۔ شیمہ کے نام سے وہ مشہور تھی، ویسے ان کا نام حذافہ یا جزامہ تھا، لیکن شیمہ کے نام سے ان کو پکارا جاتا تھا اور اسی نام سے وہ مشہور ہوئی تھی۔ تو حلیمہ سعدیہ جو بنی سعد قبیلے سے تعلق رکھنے والی خاتون تھی، جب اس نے رسول پاک علیہ السلام کو اپنی گود میں لیا تاکہ وہ آقا علیہ السلام کو دودھ پلائیں، اور آقا علیہ السلام کو دودھ پلانے کے بدلے میں جو آقا علیہ السلام کی والدہ اور آپ کے جو دادا عبد المطلب تھے وہ آقا علیہ السلام کے دودھ پلانے کی وجہ سے حلیمہ سعدیہ کو کچھ پیسے دیں یا اس کی ہیلپ کریں، جس کی وجہ سے حلیمہ سعدیہ کے گھر کا بھی سرکل چل جائے۔ جب انہوں نے آقا علیہ السلام کو اپنے گود میں لیا تو اس وقت ان کا جو بیٹا عبداللہ تھا وہ بھی چھوٹا سا تھا، یعنی ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ عبداللہ اور جو رسول پاک علیہ السلام تھے یہ تقریباً ہم ایج تھے۔ تو جب آقا علیہ السلام نے حلیمہ سعدیہ کا دودھ پی لیا تو حلیمہ سعدیہ کے جتنے بھی بچے تھے، یعنی تینوں جو بچے تھے، 1 بیٹا 2 بیٹیاں، وہ آقا علیہ السلام کے رضائی بھائی اور رضائی بہنیں بن گئی۔ اور اس سے پہلے رسول پاک علیہ السلام کے چچا حارث کے بیٹے ابو سفیان بن حارث جو تھے انہوں نے بھی حلیمہ سعدیہ کا دودھ پیا تھا۔ اسی تعلق کی بنا پر جو ابو سفیان بن حارث تھے وہ آقا علیہ السلام کے چچا زاد بھائی بھی تھے اور رضائی بھائی بھی تھے، اور تیسرے جو بھائی تھے وہ آقا علیہ السلام کے چچا بھی تھے اور آقا علیہ السلام کے رضائی بھائی بھی تھے، حمزہ بن عبد المطلب۔ وہ آقا علیہ السلام کے دوہرے بھائی تھے۔ دوہرے بھائی ہم کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ علماء یہ فرماتے ہیں کہ جب رسول پاک علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو سب سے پہلے آپ کی سگی ماں آمنہ بنت وہب نے آپ کو دودھ پلایا تھا۔ اس کے بعد ابو لہب کی ایک لونڈی تھی سویبہ رضی اللہ عنہا، انہوں نے آپ کو دودھ پلایا تھا،
اور اسی صہیبہ نے آقا علیہ السلام کے چچا حمزہ بن عبد المطلب کو بھی دودھ پلایا تھا۔ ایک تو اس تعلق کی بنا پر آقا علیہ السلام کے وہ بھائی تھے، اور دوسرا یہ تھا کہ حمزہ بن عبد المطلب کو بھی دودھ پلانے کے لیے بنی سعد کی ایک قبیلے کی خاتون تھی، اس کے حوالے کیا گیا تھا۔ اور وہ خاتون یہ کہتی ہیں کہ ایک دفعہ میں حلیمہ سعدی کے گھر گئی تو رسول پاک علیہ السلام وہاں پر لیٹے ہوئے تھے، تو میں نے بھی جا کر آقا علیہ السلام کو دودھ پلا دیا تھا۔ تو اس تعلق کی بنا پر رسول پاک علیہ السلام اپنے چچے حمزہ بن عبد المطلب کے دورے رضائی بھائی تھے۔ رضائی بھائی کسے کہتے ہیں یہ میں آپ لوگوں کو کلیئر کرنا چاہتا ہوں۔ رضائی بھائی وہ ہوتا ہے جیسے کہ رسول پاک علیہ السلام سے پہلے حلیمہ سعدیہ کے 3 بچے تھے، اور حلیمہ سعدیہ نے آقا علیہ السلام کو بھی اپنا دودھ پلا دیا، تو وہ آپ کے رضائی بھائی بن جاتے ہیں۔ سگے بہن بھائی نہیں ہوتے، لیکن وہ سگے بہن بھائیوں کی طرح ہی ہوتے ہیں، آپس میں وہ ایک دوسرے کا ساتھ شادیاں نہیں کر سکتے۔ آپ لوگوں کو یہ بات تفصیل سے مل سکتی ہے قرآن پاک میں سورۃ النساء کی آیت نمبر جو 23 ہے، 23 نمبر آیت ہے، اس میں اللہ پاک نے رضائی بہنوں کے بارے میں اور رضائی ماں کے بارے میں بھی اللہ پاک نے کلیئر کیا کہ کون کون سے رشتے ایسے ہیں کہ جن کے ساتھ ہم نکاح نہیں کر سکتے، وہ اللہ پاک نے بیان کیے ہیں۔ اس کے اندر رضائی ماں اور رضائی بہنوں کا بھی جو ہے اللہ کے بشما فرمان کے اندر ذکر ہے، وہاں سے آپ لوگوں کو ڈیٹیل سے یہ اس کے بارے میں مل سکتا ہے۔ یعنی رضائی بھائی اور رضائی بہن اور رضائی ماں کے ساتھ جو ہے وہ ہم شادی نہیں کر سکتے۔ رسول پاک علیہ السلام کو اللہ پاک نے حکم فرمایا، اور آقا علیہ السلام نے مجھے اور آپ سب کو یہ حکم دیا کہ رضائی بہن اور رضائی بھائی اور جو رضائی ماں کے ساتھ ہم جو ہے وہ نکاح نہیں کر سکتے۔ اس سے نیکسٹ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا ایک حیران کن واقعہ جو رسول پاک علیہ السلام کے ساتھ پیش آیا تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔